آپ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں تو یاد رکھیے کہ دین اسلام ایمان کے اگر روح ہے تو عشق مصطفیٰ ہے، اور عشق کے مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث علامہ خالد حسین رضوی صاحب اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے سن کے بیٹا حضور دے نال محبت کرنی ہے انہیں مفتی صاحب نے تشریف فرمایا، استاد علماء ہیں، محبت حضور دے نال ہوندی ہے انہیں پوچھ کر کتابیں پڑھ کر اور فتوے لے کر حضور کے ساتھ محبت نہیں ہوتی۔ حضور کے ساتھ صحابہ نے محبت کر کے بتائی کہ وہ انبا محبت کیسی ہے۔ انبا کا معنی یہ ہے کہ پھر کسی کے گال سننے نہیں، دلیلہ نسنا کوئی نہیں۔ امیر المجاہدین فرماندے سفر پیو پتر نو چومے، پھر دادی پودرے نو چومے، جا کے مولوی کا مسئلہ یا مفتی کا فتویٰ نہ پوچھے کہ بتائیں کہ چومنا جائز ہے کہ بھی نہیں۔ تو پھر جدو نام محمد اسی چومیے پھر تو ہمیں کوئی بندہ آگے گل کر دے کہاں لکھا ہے، اسی نس آؤ مولوی کو جناب کی حوالہ تو دیو، کوئی دلیل دے دیو۔ اس کا مطلب ہے کہ اننے والی گل کوئی نہیں، دلیلہ کی تحقیقہ والی ہے۔ اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش مغرور میں عشق۔ ایکو کم کرے آواز پڑے ذرا سے، ایکو کم کرے باخت۔ اقبال کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش مغرور میں عشق، اور عقل محو تماشا ہے لبے باغ بھی۔ اقبال کہتا ہے جنہیں عقل ہے بلے حسنہ تحقیقہ لے وہ تو سوچتی رہ گئے، عقل دے بندے نو قدم نہیں پٹن دے دی، کہنا ہے لیکن جنہیں عشق دے اور عشق دے حسن کو رنگ ہے اور جناب بازی رہ گئے۔ عقل والے سوچتی رہ گئے، عشق والے بازی دے گئے۔ تو آقا و مولا کے ساتھ عشق ہے وہ ہے جی انیوا۔ انیوا آپ کے لیے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ دوڑے کو کوئی بندہ ہے اور ایک گل کرے جناب آپ نے یہ جھنڈیاں لگائی ہیں تو یہ کہاں لکھا ہے، اور آپ نے یہ چراغاں کیا، یہ جھنڈیاں لگائی، یہ سجاوٹیں کی تو کہاں لکھا ہے، اور آپ نے کس سے پوچھا ہے، دلیل کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، تحقیق کیا ہے؟ تو انیوا محبت کا پھر تقاضا یہی ہے کہ تسی کہو ساڑھا بس نہیں چلتا، جب ساڑھا بس چلیے نا تو پھر اسی نام محمد نے پوری دنیا سجا کر رہا ہے۔ جواب اس کا یہ بنتا ہے، جواب اس کا یہ نہیں بنتا پھر کسی مڑ نستے اور مولوی کے پاس جناب بتائیں دلیل کدھر ہے، کہاں لکھا ہے؟ سنے جی پھر آقا و مولا نے انیوا محبت کر کے بتایا، اور وہ انیوا محبت کیسی ہے کہ حضور علیہ السلام آپ اپنے کاشان اقدس گھر کی طرف تشریف لے کر آ رہے ہیں تو رستے میں دیکھا کہ ایک عرابی، ایک بدو وہ گھوڑا لے کر کھڑا ہے، اس طرح رسی پکڑ کے۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک جب پڑی تو حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ تو گھوڑا بیچتا ہے؟ عرض کرنے لگا جی بالکل بیچ دیتا ہوں۔ آقا و مولا نے پھر پوچھی قیمت کیا ہے؟ اس نے جو بھی قیمت بتائی تو وہ جب بات ہوئی تو کچھ ہی دیر میں وہ سودا طے پا گیا، یعنی قیمت طے پا گئی۔ سودا ہی نہیں ہوتا نا، اس شخص نے کہا جناب ٹھیک ہے، حضور کو اس نے بتایا جناب اتنی قیمت ہے، اب وہ سودا طے پا گیا۔
وہ شخص عرابی جو گھوڑے کا مالک ہے وہ اکیلا تنہا ہے، اور آقا و مولا حضور علیہ السلام ہے، دونوں کے مابین اس گھوڑے کا سودا طے پا گیا۔ کتنی قیمت ہے گھوڑا کا سودا ہو گیا۔ تیسرا وہ ہے کوئی نہیں سی بندہ ہوگا، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی موقع کا گواہ، نہ کوئی دیکھنے والا۔ آقا و مولا نے فرمایا کہ ابھی میں اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں کاشان اقدس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت لے کر آتا ہوں، آپ کو قیمت ادا کروں گا، گھوڑا میں لے جاؤں گا۔ اب جب آقا و مولا حضور علیہ السلام جتنی دیر جو قیمت درم دینار کو لے کے آئے نا واپس، اتنی دیر اس عرابی نو بدھو نو کسی نے زیادہ ملا دیتا، اس کے جناب میں اتنے زیادہ تینوں پیسے دیں گا، وہ بدنیت ہو گیا۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے۔ جب آقا و مولا تشریف لے کر آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا یہ قیمت لیں اور گھوڑا میرے حوالے کریں، اور بندہ نے انکار کر گیا، بدبخت سی، اور اس نے کہا جی گھوڑا میں آپ کو کیوں دوں، میرا تو آپ کے ساتھ سودا ہوا ہی کوئی نہیں۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا میرے ساتھ گھوڑے کا سودا طے ہو گیا ہے، تھوڑی دیر پہلے اتنی قیمت آپ نے مانگی ہے، اتنی قیمت طے پا گئی۔ آقا و مولا نے فرمایا کہ آپ یہ قیمت لیں اور گھوڑا مجھے دیں۔ اس نے کہا نہیں جی میری تو آپ کے ساتھ بات بھی کوئی نہیں ہوئی، ہمارا تو سودا طے ہوا ہی نہیں تھا۔ اب وہ ایک تماشا سے اس نے برپا کیا، اس علاقے کے کئی لوگ جو ہے سب وہ بھی جمع ہو گئے، اور مجمع اکٹھا ہو گیا، بندہ گیا جناب درمیان میں آقا و مولا حضور علیہ السلام جلوہ کر، سامنے عرابی بدھو گھوڑے کی رسی لے کے کھڑوندا ہے، تو اس نے وہ ایک گل کر گیا، جب مجمع بھی اس ویکھیا نا تو اور چوڑا ہو گیا۔ اس کے لیے گل یہ ہے کہ آپ کی شریعت محمدی ہے نا، جو آپ شریعت لے کر آئے، آپ کا تو اپنا لایا ہوا قانون ہے، آپ بھی تو فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش آ جائے تو پھر کیا کرو کہ پھر گواہ پیش کیے۔ اس بندے نے جو شرط لگائی نا، اس نے کہا جناب ٹھیک ہے، آپ کی شریعت ہے، آپ کا لایا ہوا قانون ہے، تو بات اتنی ہے کہ آپ گواہ پیش کریں کہ موقع کا گواہ آ جائے، اور موقع کا گواہ کوئی آپ کے حق میں گواہی دے دے کہ آپ نے سودا فرمایا، میں آپ کو گھوڑا دے دوں گا۔ اب گھوڑے کی گواہی سودے کی دے کون؟ اس موقع میں تو کوئی موجود تھا کوئی نہیں، تو اب وہ مجمع اکٹھا ہے، بندے نے شرط لا دی مشہور، اس کے جناب کوئی بندہ گواہی دے تو گھوڑا دوڑا۔ اب اتنی دیر میں نا وہاں سے گزر ہوا صحابی رسول ہیں حضرت خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ کون صحابی رسول؟ کہ ہم نے مفتی صاحب نے، عالم دین ہے، علامہ صاحب نے، اگر ہم نے دین اور شریعت پڑھا تو دنیا کے کسی مدرسے سے پڑھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے دین حاصل کیا تو مکتب نبوت محمدیہ سے حاصل کیا۔ ہم نے دین اگر پڑھا تو کسی مفتی صاحب سے، شیخ الحدیث صاحب سے، علامہ صاحب سے۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے اگر دین حاصل کیا تو امام الانبیاء سے، شریعت قرآن و حدیث پڑھانے والے آقا و مولا، صحابہ کا عقیدہ بنانے والے حضور علیہ السلام، شریعت کے قاعدے قانون سکھانے والے آقا و مولا۔ اب جیسی صحابی نے سنا نا، انہوں نے پوچھا جی گل یہ بنی، کہ پھر مجمع کے اندر کسی شخص نے گل کر دیتی کہ آقا و مولا فرما رہے ہیں کہ میں سودا فرمایا، اور بندہ کہتا جناب سودا ہویا ہی کوئی نہیں۔ اس بندے نے گل کر دیتی جناب دیو میں کوئی گواہ۔ حضرت خزیمہ موقع تے تو موجود نہیں سن، نہ سنیا نہ دیکھیا، لیکن گل آ گئی انہیں وہاں محبت تھی، وہاں کھڑے ہو کے نعرہ لگایا، فرمایا کہ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا و مولا نے گھوڑے کا سودا فرمایا ہے۔ اب بتاؤ جی موقع کی اوپر موجود نہیں ہے، انہیں وہاں محبت ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کر کے دسی کہ انہیں وہاں محبت ہی جو دی ہے۔ پھر قسم اٹھائی، آپ کو نہیں پتا تھا کہ قسم کب اٹھائی جاتی ہے؟ شریعت تو پوری آقا و مولا سے حضور سامنے چل رہا کر، آپ کو نہیں پتا تھا کہ گواہی کے لیے، گواہ کے لیے وہ کون سی شرائط ہے وہ پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہے، سب پتا تھا، لیکن ان گل آگئی عزت رسول دے۔ پھر قسم چک دیتی کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، حضور نے سودا فرمایا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، حضور نے سودا فرمایا ہے۔ جو تو گواہی دیتی نا جی، پھر آپ کی گواہی حضور نے قبول بھی فرمائی اور پسند بھی فرمائی، حضور کے رب نے قبول بھی فرمائی اور پسند بھی فرمائی۔ مقدمہ تنازع بنے حل ہو گیا، گواہی جی آگئی، گل گئی بک، اب قیمت ادا ہوئی۔ اب گھوڑے دی رسی لگام پکڑی صحابی رسول نے، آقا و مولا آگے آگے جلوہ کر، آقا و مولا آگے آگے تشریف لے کے جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، اور صحابی رسول پیچھے پیچھے۔ تھوڑا آگے جا کے نا حضور ٹھہر گئے، تو آقا و مولا نے دیکھا صحابی رسول کی طرف، حضور مسکرائے،
حضور نے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ آپ تو موقع کے اوپر موجود نہیں تھے، نہ آپ نے سنا نہ آپ نے دیکھا، آپ تو موقع کے گواہ نہیں، تو پھر آپ نے رب کی قسم اٹھا کے گواہی کس طرح دے دی کہ سودا ہے؟ دیکھو جی گال کی تھی نا صحابی رسول نے، یہ ہے وہ عشق جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، رو پڑے ہاتھ جوڑے، آج کی یا رسول اللہ ہم نے رب کو دیکھا نہیں، آپ نے فرمایا کہ رب ہے، خالق حقیقی ہے، اس کی نمازیں پڑھنی ہے، سجدے کرنے ہیں، یا رسول اللہ دیکھا نہیں، آپ نے فرما دیا، آپ کے کہنے پر نمازیں بھی پڑھی، رکوع بھی کیے، رب کی بارگاہ میں سجدے بھی کیے، یا رسول اللہ ہم نے جنت دیکھی نہیں، آپ نے فرمایا دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، ہم نے مانا، یا رسول اللہ ہم نے حشر دیکھی نہیں، قیامت کا منظر دیکھا نہیں، آپ نے جو فرمایا کہ روز حشر ہوگا، پیاس کی شدت ہوگی، میں محمد عربی حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا، یا رسول اللہ سے کچھ بھی دیکھا نہیں، تو بات تو اتنی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ پل صراط ہوگا، پاک سے باریک اور جناب تیز دھاری تلوار سے زیادہ تیز دھار، آپ شفاعت فرمائیں گے، پل صراط پار ہوگا، جنت نصیب ہوگی، یا رسول اللہ اسی ویکھیا تو نہیں، یا رسول اللہ میں ویکھیا نہیں، میں سنیا نہیں، آپ نے جو فرما دیا، میں نے گھوڑے کا سودا فرمایا تو گھوڑے کا سودا فرمایا ہے، بس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کہ بس اب یہ کائنات فنا ہو سکتی ہے، زمینیں مل سکتی ہیں، آسمان پھٹ سکتے ہیں، لیکن بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، یا رسول اللہ آپ نے جو فرما دیا کہ میں نے گھوڑے کا سودا فرمایا تو گھوڑے کا سودا فرمایا ہے، بس رسول جی پھر ہم نے وہاں محبت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ پھر شریعت کا قاعدہ کیا ہے؟ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ کم سے کم دو مرد گواہ، شریعت کا قاعدہ اس دن بھی بدلا نہیں تھا، تب بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے، قیامت تک شریعت کا قاعدہ وہی ہے کہ جب بھی کوئی گھر بنے گی پھر دو مرد گواہ، نہیں تو پھر ایک مرد دو عورتیں، دو زنانی عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، لیکن جہاں عجب بات ہے اکیلے صحابی رسول ہیں گواہی دے رہے، اکیلی گواہی تو ایک صحابی رسول کی بھی نہیں مانی جائے گی کہ حضور نے جو فرما دیا کہ دو گواہ ہوں گے تو پھر بات ہو، لیکن امیر المجاہدین فرماتے ہیں اگر گھوڑا بھی حضور کی محبت بے لگام ہو جائے نا تو نبی اس کو بھی دعا دے دیتے، گل اس کی بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن جدو کی تھی نا حضور کے نال اننے واہ محبت یہ ہے کہ وہ ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے آ کے تو دیکھ، شریعت کا قاعدہ نہیں بدلا، شریعت کا قاعدہ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی ہے کہ دو مرد گواہ، لیکن جب حضور کے ساتھ محبت کی نا اننے واہ، حضور علیہ السلام نے اپنے غلام کا وزن بڑھا دیا، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا غلام ہے خزیمہ، آج کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر اکیلے بھی کھڑے ہو کے گواہی دے گا تو اس اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جائے گی، اکیلے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اب اگر یہ اکیلا بھی گواہی دے گا تو اس اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر جو سے وہ مانے جائے گی، تو وزن بنیا، بھار بنیا کہ نہ بنیا جی، کیسی وجہ تو حضور کی وجہ تو، یاد رکھو یہ پیسہ، یہ منصب، یہ بینک بیلنس، یہ نئی پرانے ماڈل کی گاڑیاں اور یہ صدارتیں، یہ وزارتیں، یہ ایم این اے، یہ ایم پی اے شپ، کونسلرشپ، برادریاں، نظامات، اس کی وجہ تو بھار بننا کوئی نہیں، بھار جدو بھی بنے گا حضور کی وجہ تو بنے گا، بھار بنے حضرت حذیفہ انصاری دا، کس کی وجہ تو بنیا جی؟ حضور کی وجہ تو بنیا، بھار بنیا بلال حبشی دا، بتاؤ جی مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، مدینہ کے بھی نہیں، اونچی ذات بھی نہیں، بڑی برادری بھی نہیں، چہرے کا رنگ جسم کی رنگت ہے سیاہ، ناک بھی چھوٹا اور ہیں بھی غلام، لیکن بھار پر کن بنیا کہ حضور نے فرمایا کہ بلال تو چلتا مکے کی گلیوں کے اندر ہے، تیری قدموں کی ہر جنت کے اندر سنائی دیتا، مکہ فتح ہویا اور بڑے بڑے اجلہ شانوں والے صحابہ، کم سے کم 10,000 صحابہ وہاں موجود تھے جس کا مکہ فتح ہویا، 10 قریشی تھے، ہاشمی موجود نہیں سن، صدیق اکبر نہیں سن، فاروق اعظم بھی، عثمان و علی بھی، بڑے بڑے اجلہ شانوں والے صحابہ، انصار بھی، مہاجرین بھی، قریشی بھی، ہاشمی بھی، سید بھی، حضور کے شہزادے بھی، حسن بھی، حسین بھی، لیکن جو تو کعبہ کی چھت چڑھنے دی باہر آئی، بھار بنے غلام کا،
حضور نے فرمایا کہ اب کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان کو دے گا تو میرا غلام بلال حبشی دے گا. بعد یہ کس کے اس کا فیض عام ہے. رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. بتاؤ جی کتنے کتنے مٹ گئے, کتنے کتنے نام اور نشان مٹ گئے. نہ کوئی بادشاہ رہا, نام بھی انہوں نے پتر ہے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. بڑے بڑے بادشاہوں کے نام سے واقف کوئی نہیں. رومی سلطنت جس کے اندر سورج ڈوبتا نہیں تھا, ادھر ڈوبا ادھر ابھرا, آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں. لیکن دوستو جی کیا مطلب بلال حبشی ہو یہ کہ بڑے بڑے ذاتاں نے تو نام مک گئے, مار گئے, اب گئے. دوستو جی ہو ترخانہ کا منڈا, ترخان برادری ہے, ترخان برادری ابھی ان کا عرص گزرا نا جی. ابھی 3 دن پہلے ان کا عرص گزرا. غازی علم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں بھی ترخان برادری میں سے. شادی نہیں کی, عمر بھی قریب 20 سال. ویک کے بھی قرآن مجید نہیں پڑھے, نہ حافظ ہے, نہ قاری ہے, نہ عالم دین ہے. لیکن جب حضور کی عزت کا پہرا دیا, آج 95 سال گزر گئے. تب سے لے کر 1929 میں آپ کو پھانسی دی گئی, تب سے لے کر آج تک کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں کہ آپ کی قبر کے اوپر فاتح خوانی نہ ہو رہی ہو. کوئی ایک ایسا دن نہیں کہ جس دن آپ کی قبر کے اوپر بندوں کے لحاظ سے تازہ پھول نہ پڑے. بڑے بڑے رئیس تھے, بڑے بڑے جٹ. ہم نے کہا یہ تو چودھری بھی ہو, جٹ بھی ہو, گجر بھی ہو, شیخ بھی ہو, مرزا بھی ہو, آوان بھی ہو, رانے بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو. یہ بتاؤ کہ حضور کے دیوانے بھی ہو. کوئی سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن, ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن. جو پیچھے دودھے پودے چھڑ کے گئے, انہوں نے قبرہ کی حالت دیکھو. ادھر علم الدین نے بیاہ بھی نہیں کیتا. علم الدین کی قبر کے اوپر پھول. سلطان بہو کہتے ہیں کہ نام فقیر انا دے باہو قبر چنا دی جیوے ہو. کہتے ہیں حضور کے نام پتہ وفا کرے نا, پھر اور سارے مار کھا کے انگریز بھی, انہوں نے پالتو بھی, اور جرنیل بھی, اس وقت کا جج بھی, اس وقت کا جیلر بھی, سارے مار نہیں گئے. پھر علم الدین بھی زندہ, اس کی قبر بھی زندہ, علم الدین کا مشن بھی زندہ, علم الدین کی فکر جو سی ہے وہ بھی جاری ہے کہ نہیں ہے جی. آج بھی تسی دے درو جان دو نا, جنہوں پنڈی جیلم تو گزر بھی جان دو جی جی. دریا جیلم دا دریا دے جا پل ہے, ایک تو تسی گزر کے جان دو نواں پل ہے. جدو جا رہے ہوگے نا اس دے دائیں طرف پرانا پل ہے. جو ہمارے کوئی پرانے بزرگ اگر بیٹھے تو اس پرانے پل سے کبھی گزرے ہو. نیا تو مشرف نے افتتاح کیتا سی نا, تو پرانا پل ہے. پرانا پل آج بھی جیلم دا تسی کراس کرو, جیسی کراس کریں گے نا اس دے ایک کونے دے بہت بڑی ایک کوٹھی بنگلہ جو بنا ہے. تو بنگلہ کس ہے؟ وہ میاں والی کا جیل کا جیلر ہے, جس نے غازی علم الدین صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی تھی جیل میں. 1929 میں گال مامو صاحب غازی علم الدین صاحب گئے سے نا گستاخ رسول کو قتل کر کے میاں والی دے کیش ہے. تو جہاں جیلر ایسے ہو جیلر نہ رہنا والا سی, بڑے پیسے تھے, بڑی برادری, اس نے ظلم کیتا سی غازی علم الدین صاحب کے نام. وہ دن آج کا دن, اس دن کوٹھی دا بنگلے دا تالا بھی نہیں کھلیا. ہوتا نا کوئی بندہ کرایہ دار ساتھ ہے, کوئی بندہ کوئی نوکر ہوئے, کوئی خادم ہوئے, کوئی اہم بندہ کسی کو دے دے. اور دن آج کا دن اس کوٹھی دا دروازہ بھی نہیں کھلیا, تالا بھی نہیں کھلیا. جا کے پھر وہ ساڑھا نال چلے جاؤ واپسی. کوئی اس کا پوترا پوترا, کوئی رشتہ دار, کوئی اس کی برادری کوئی نہیں. نسلیں ہو گیا, وہاں ہی کوئی نہیں رہا. جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی, آسے سے بندے جھول کے بھی مراد پاؤں کو نہیں گئے. کہ محبت ہوندی ہے انجا با حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ آپ دکھے معمول سی کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام آپ جب محمد فرمانے سے نا عشاء کی نماز میں, اس کے بعد جب کچھ دیر کے لیے اپنے گھر کے اندر کا شان اقدس میں جا کے حضور علیہ السلام اور کلام فرمانے سے, تو پھر آپ پوری رات در مصطفیٰ کے بعد دہلیز پہ آپ بیٹھے رہتے. اب سردیوں کی سرد راتیں ہیں, کتنے لمبی راتیں ہیں, سردی کتنی ہے, تو آپ بیٹھے رہتے سن. صحابہ کہتے ہیں یار شادی کر لو, اور کہتے ہیں نہیں بیاہ نہیں کرنا, پوری زندگی در مصطفیٰ پہ گزارنی. ہر رات آپ کتاب میں تو نہیں پڑھا, یہ تو عشق ہے جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. عشق تو اس میں ہوتا ہے نا اپنے بات. ہر رات جا کر آقا و مولا کے در مصطفیٰ پہ بیٹھ جاتے. اور کسی نے پوچھا ہے جناب ہر رات آگے تسی حضور دے در تے گود تسی بیٹھ جاندے ہو, چاہتے کیا ہے, طلب کیا ہے, رسد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں صرف اتنی سی طلب ہے, اتنی سی رسد ہے, اور زندگی کی ایک بار کی رسد ہے, بار بار مجھے یہ طلب بھی نہیں. اور وہ کیا ہے
کہ کبھی تو آقا و مولا کو رات کو کوئی معاملہ درپیش آئے گا تو صرف اور صرف حضور ایک مرتبہ اپنے زبان اقدس سے میرا نام لے کر مجھے پکار. ہر ایک رات آقا و مولا کے دروازے کے باہر بیٹھ کے جو ان سے گزار ہے. محبت نہیں ہوتی ہے جی آج کے باتیں کرے جناب، یہ بات نہیں سننے دین کے بارے میں، نہ نظام مصطفیٰ کے الفاظ کے بارے میں. آقا و مولا حضور علیہ السلام آپ مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ جا رہے ہیں اور ایک شخص آیا اور آ کے نا وہ سوال پوچھنے لگا. سوال پوچھتا جا رہا ہے. بڑی کثرت سوال تھی، بار بار پوچھے جناب. وہ پھر بندے مرن گے، پھر وہ کس طرح کروا پھٹن گیا، پھر بندے کس باہر آن گے، پھر وہ جنت کی بہتی نہریں کیسی ہوں گی. سوال پوچھتا جائے. تو آقا و مولا تو خلق عظیم کے مالک ہے نا، رحمت اللہ العالمین ہے. حضور علیہ السلام کسی سوالی کو بھی خالی جھولی واپس لوٹاتے نہیں تھے. کہ جو بندہ جتنے مرضی سوال پوچھے حضور مسکرا کے اس کو جوابات بھی عنایت فرماتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ چڑھتی دوپہر ہے، چڑھتا دن ہے، تو سورج بالکل اگتے، عرب کی گرمی جون جولائی کا کوئی گرم مہینہ ہونا ہے. آقا و مولا کسی مقام کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، ساتھ جو ان سے وہ صحابہ ہیں. تو ایک اس علاقے کی ایک پاگل عورت تھی، شدید قسم کی پاگل عورت. جیسے اس نے آقا و مولا کی زیارت کی تو دور اور نزدیک ہے اور آ کر نا آقا و مولا کو کچھ باتیں عرض کرنے لگی. بول دی جائے. تو آقا و مولا حضور علیہ السلام مسکراتے جائیں، سنتے جائیں اور جواب میں عنایت فرماتے جائیں. تو سورج اور اپنی گھر میں سنتا جائے. یہ صحابہ پسینے کے اندر شرابور. صحابہ کہتے ہیں وہ پتہ ہے کتنی دیر تھی، حدیث کی کتب میں موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں وہ 1-2 لمحے یا منٹ نہیں، صحابہ کہتے ہیں نہ جانے وہ کتنے گھنٹے گزر گئے. اور عورتیں جلدی اور گلا کرتی جائے حضور مسکراتے جان، جواب عنایت فرماتے جان. تو اس نے رجنا نہیں سی. رجدی کیسے ہے؟ سامنے جو چہرہ ہے وہ تو تھا. آخر جب وہ واپس چلی گی نا کئی گھنٹوں کے بعد، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے معمول انبیاء ہیں، یہ پاگل عورت ہے، اس کی آواز پہ کوئی رکتا نہیں، آپ رک گئے. یا رسول اللہ اس کی بات دنیا میں کوئی سنتا نہیں، آپ نے سنی. یا رسول اللہ یہ تو ایسی ہے جو بات کرے اس کو سمجھ آتی نہیں، کوئی بندہ اس کے ساتھ بات کرے اس کو وہ بھی سمجھ آتی نہیں. آپ نے اس کی باتیں سنی بھی، مسکراتے بھی جا رہے، ساتھ اس کو جواب بھی عنایت فرماتے جا رہے. حضور علیہ السلام مسکرائے. حضور نے فرمایا کہ دنیا میں اگر میں بھی اس پاگل عورت کی بات نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ حضور نے فرمایا کہ میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون اس کی بات سنے گا؟ تو مسجد نبوی شریف ہے، وہ بندہ آگے گلا کرتا جائے، پوچھتا جائے. آقا و مولا حضور علیہ السلام جواب عنایت فرماتے جائیں. جو تو اس نے ہاتھ کر دیتے آپ پوچھتے ہی جائے، رکے ہی کوئی نہ. تو سنو جی یہ تو آج کی بکواسات ہے نا. ایک اللہ نے ایک اسی دین پڑھا ہے کہ نبی کو علم ہے کہ نہیں غیب کا. میں نے کہا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے. نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دے، جو حاضر ہے موجود ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا ساڑھے سامنے. اور ایک جیسے کسی نے نہیں پوچھتا جناب اس کو پھول کہتے ہیں، اس کا رنگ کیا ہے. جو سامنے حاضر موجود ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. بتاؤ کہ آقا و مولا نے ساری غیب کی خبریں دی کہ نہ دی؟ صحابہ کہتے ہیں حتیٰ کہ قیامت تک جو پرندہ بھی آسمان کے اندر پر مار کے پھڑپھڑائے گا، صحابہ کہتے ہیں حضور میں اس کی بھی خبریں دے گے. حتیٰ کہ جو مجاہدین اسلام ماضی کی فوج میں گھوڑوں کی پشتوں پر بیٹھ کر دجال کا خاتمہ کریں گے، اس کو قتل کریں گے، صحابہ فرماتے ہیں حضور تو نے ان گھوڑوں کا بھی رنگ بتا کے گئے ہیں. آقا و مولا تم گھوڑے کا رنگ کیوں میں بتا کے گئے جن کے اوپر مجاہدین اسلام بیٹھ کر دجال کے ساتھ جنگ لڑے گے. تو آپ وہ بندہ سنے جی علم کس کا میں بیان کرنے جا رہا. نبی کا تو علم بندہ پہنچ بات نہیں کر سکتا نا. سنے جی علم کیا ہے. یہ ساتھ بیٹھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ میرا وہ غلام ہے کہ آسمان سے نیچے زمین سے اوپر اس جتنا سچا بندہ کوئی نہیں آیا. اور آکوپیشن آپ کا سٹیٹس، آپ کا منصب کیا ہے، آپ کا منصب اور آپ کا کام کیا ہے، آپ کے ذمہ، آپ نے اپنے ذمہ ڈیوٹی لی کون سی؟ آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ آقا و مولا کی اونٹیاں چرایا کرتے تھے. میں کہا یہاں تو جو بندہ حضور کی اونٹیاں چرائے تو رب اس کو اتنی شانیں دے دیتا ہے، رب اس کو اتنی وسعتیں، اتنی برکتیں، اتنے فیض و برکات دے دیتا ہے. یہ تو آقا و مولا کی اونٹیاں چرانے والے کا علم سنے جی کیسا ہے. اور پھر اس طرح نہیں اونٹیاں چراتے تھے. پہلے سن لو، آپ کا جو گھر ہے نا وہ مدینہ پاک سے باہر تھا، آبادی سے ذرا سا باہر جنگل کی طرف.
اور آپ کی بیوی وہ بھی صحابی ہیں، اور آپ کا ایک بیٹا تھا اکلوتا، جوان صحابی رسول ہیں، تو آپ کیا کرتے تھے کہ آپ کی بیوی صحابیہ اور آپ کے اکلوتے بیٹے صبح آپ کو مولا کی اونٹیاں نکالنی، صبح سے لے کر شام تک اونٹیاں کو صحیح کر کے چلانا، جدو چنگی رات جاندی ہوتی ہے سب چنگی فربا ہوتا ہے، پھر انہوں نے واپس لے کے آتے سب۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی نا؟ اگلی بات ہے بڑی سننے والی۔ تو پھر جب وہ ان کو اس طرح اپنے گھر میں آ کے بٹھاتے تھے نا، جس جگہ ان کو رات کو ٹھہراتے تھے، تو پھر انہوں اونٹیاں کو پانی پلایا، تو اونٹیاں بہ گئی۔ تو جدوں اونٹیاں بہ جاتی ہیں سن نا، تو پھر تینوں حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول، آپ کی بیوی اور آپ کے بیٹے تینوں بہ کے نا حضور کی اونٹیاں کو مٹھیاں بڑھتا ہوتے سن۔ تسی رسول اللہ دی اونٹیاں پورا دن تسی چلتی رہی ہو تو پانی تھکاوٹ ہو گئی۔ میں کہ آج وہ کالا منہ والا کوئی صحابہ کو بھونکے، اور میں کہ وہ کالیا تیرے نام تے تیرا پیو بھی راضی کوئی نہیں، تو اپنے پیو نے بھی کدی گھٹیا کوئی نہیں ہونا، مٹھیاں کوئی نہیں بھری ہونی۔ میں کہ یہ ہے وہ صحابہ، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان سارا ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں چار یاراں ورگا۔ دسو جی کسی کتاب میں آپ نے پڑھیا سی، کسی صحابی نے کہا سی، حضور نے فرمایا سی، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ آقا و مولا کی اونٹیاں مبارک ہیں۔ تو حضور کی اونٹیاں بیٹھ کے پورا دن جایا، تو پھر حضور کی اونٹیوں نے اس طرح کر کے مٹھیاں بڑھتے ہیں، تینوں باپ بیٹا، باپ بیوی اور بیٹا تینوں بیٹھ کے نا حضور کی اونٹیاں جو سی وہ دھلایا کرتے، چنگی گھٹ کے چنگی مٹھیاں مار کے، تو پھر دروازہ اس طرح کر کے بند کرتے۔ میں کہ آپ سنو جی، حضور کی اونٹیاں چلانے والا اور اس ہاتھ سے حضور کی اونٹیاں گھٹن والا، حضور کی اونٹیاں دبانے والا، سنو جی اس کو پھر رب کیا شان دیتا ہے کہ جب تو پوچھتا گیا نا بندہ کہ جناب بتائیں پھر حوض کوثر کیسا ہوگا، جام کیسے ہوں گے، وہ پوچھتا جائے تو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا عرض کی، سنے جی تصرف و تذفف یہ ہوتی ہے نگاہ۔ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو، جب اس نے بڑے زیادہ سوال پوچھتا گیا نا رکے نا، عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو، جو کچھ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، جو کچھ یہ آپ سے سننا اور جاننا چاہ رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو یا بیٹھے بیٹھے ہر ایک چیز میں اس کو اپنی ہاتھ کے تھیلی میں نہ دکھا دو۔ ایک پوچھتا ہے نا، یہی تو پوچھتا ہے کہ حوض کوثر کیسا ہوگا، میں یہاں بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی میں بتاؤں گا، میں کہنا ہے بیٹھے ہیں حوض کوثر، تم پوچھتے ہو جام کیسے ہوں گے، میں دکھاتا ہوں اے بیٹھ میں حضور دی مٹھیاں بھرا ڈالا، میں تینوں دساں گا اے بیٹھ حوض کوثر دے جام انج ہوں گے۔ ایک پوچھتا ہے جناب دودھ کی شہد کی نہریں ہوں گی کیسی، میں یہاں بیٹھا بیٹھے اس کو دکھاؤں گا اے بیٹھ ایک دودھ کی شہد کی نہریں جو حضور کے واسطے سے میں ملے گی۔ یہ پوچھتا ہے کہ میں جنت کے وہ باغات کیسے ہوں گے جو حضور کی وجہ سے ہمیں ملیں گے، میں اس کو بٹھاؤں گا اے بیٹھ یہ جی جنت کے باغات ایسے ہوں گے، پھل ایسے ہوں گے، درخت ایسے ہوں گے۔ میں کہا یہی تو بات ہے، یہ تو غیب کی خبریں بتانی نہیں، یہ تو غیب کی خبریں براہ راست دکھانے والے ہیں۔ میں کہا یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہے۔ ہم نے کہا یہ تو آقا و مولا کے جو اونٹنی کے خدمتگار ہیں، اونٹنیاں مٹھیاں بھرن والے، اونٹنیاں چلان والے، یہ تو ان کی شان ہے کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے ساری غیب کی خبریں دکھانے کے لیے تیار۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تسی حکم دو میں ہر شاید کو دستا دے وہاں ہاتھ دی تلی دے اندر۔ میں کہا اتنا مقام صحابہ نے جون صاحب کو پایا کہ سارا کچھ ہاتھوں میں جون صاحب کو دکھانے کے لیے تیار ہے۔ اب بتاؤ جی یہ جو کچھ بھی ہے یہ حضور کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہاں جو بولا جی گھر کے اندر دانے میں صدر نے نہ دینے، وزیر اعظم نے پائے، ایم این ایم نے ڈالے، کونسلر نے ڈالے، وزیر نے ڈالے، ہمارے بڑے بھی ہم بھی قیامت تک اگر ہماری نسلیں کھائیں گی تو وہ بھی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائیں گی۔ دسو جی کہڑا دنیا کے اندر کوئی پیر ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی غوث ہے، کوئی کتب ہے، کوئی اوتاد ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی آپ ہے یا کوئی میں ہوں جو یہ دعویٰ دائر کر سکے کہ آج اگر پیروں کے چہرے سلامت ہے تو پیری کی وجہ سے، مولویہ کے چہرے سلامت تو مولویہ کی وجہ سے، انتبال بولتے تو تقریروں کی وجہ تو، حاجی کا چہرہ سلامت ہے حج کی وجہ تو، تمہارے سارے چہرے سلامت ہے نماز کی وجہ تو، زوتن کرنے کی وجہ سے، پورے کائنات میں اگر
پہلے کی قوموں نے ایک گناہ کیا، ایک گناہ کا جانے کے بعد بندر بنے کہ نہ بنے؟ دوسری قوم نے ایک گناہ کیا، خنزیر بنے کہ نہ بنے؟ زمینیں پھٹی، زمینوں میں دھسے، آسمان پھٹے، پتھر برسے، اور جوہوں کی بارش، خون کا عذاب، آج نہ جوہوں کی بارش ہوئی نہ خون کا عذاب برسیا۔ گناہ تو سارے میرے تسی کر بیٹھے ہیں کہ نہیں کیتے ایسی؟ نہ زمینیں پھٹی، نہ قوم اندر دھسی، نہ آسمان پھٹے، نہ پتھر برسے، نہ جناب بندر بنے، نہ خنزیر بنے۔ وجہ کیا؟ عطائے عرب، جلائے کرم، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں تمہارے لیے۔ یہ بھی رب کی رحمت ہے، عطائے عرب ہے، عطائے عرب، اربع عطامہ، جلائے کرم۔ آج یہ دکھ بھی جل گئے، غم بھی جل گئے، سارا کچھ چلا گیا، تو پھر فیوز عجب، کیسی عجب فیوز و برکات ہیں کہ نہیں ہے جی؟ ایک گل ہے، اس واسطے یاد رکھو، پیار حضور دے نال کرنا انے وا۔ بے شک سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جی؟ حضرت خزیمہ انصاری نے پیار کیتا، کیسا کیتا؟ انے وا۔ حضرت ابو ذر غفاری دا انے وا پیار ہم تسی سنو۔ سبحان اللہ۔ شامی مٹھیاں کس نوں بڑھدے سن؟ اونٹ، اونچا بولو جی، کس نوں؟ اونٹیاں۔ تے پھر رات نوں جاگ کے پھر آقا و مولا نوں مٹھیاں بڑھدے سن۔ سبحان اللہ۔ اب ایک رات کو حضور کی خدمت فرما رہے ہیں، ایک گل کی اس نے کھا کے پورا دن، پھر اتنے بڑے حضور کے غلام ہیں، اتنے جلیل القدر، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ والا فقر آپ کو ملا ہے۔ فقر کا اگر تاج پورے کائنات میں، دنیا میں، حضور کی امت میں اگر فقر کا تاج کسی کے ساتھ سجا ہے تو حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ سجا۔ پوری زندگی ایک روپیہ نہیں جمع نہیں کیتا۔ رات کو جو بھانڈے ہوندے سن نا وہ پٹھے کر کے سوندے سن۔ آپ کہتے سن یار چڑیا جتنا بھی تواڈے اندر توکل کوئی نہیں، جے چڑیا راتی بھوکی جا کے بیٹھ گئی اس کو پتہ ہے کہ رب صبح مینوں آواز اندر بھی رزق دے دے گا۔ ٹھیک تے برتن الٹے کر کے ہوتے ہی بڑے کام تھے، دو برتن الٹے کر کے، پتہ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا آپ دے کول ایک پانی دا ہوندا سی، ٹھیک ہے، اور پیالہ جا، ٹھیک ہے، ایک برتن ہونا سی کھانا اور ایک ہی برتن ہونا سی، اسی کے اندر پانی پینا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا فقر انبیاء کرام میں خاص ہے نا، آپ کے پاس ایک اور برتن ہونا سی، اس کے اندر پانی بھی پی لیا، اس کے اندر ایک آپ کے کول کنگا ہونا سی، پتہ نا زلف مبارک بڑی خوبصورت اور داڑھی مبارک، آپ نے ایک بار بیٹھیا کہ ایک بندہ اور نہ وضو کر کے نہ اس طرح کر کے اور نے داڑھی اپنے سیدھی کی تھی اس طرح زلفا، آپ نے ادھر ایک کنگا سن دیا، آپ نے کہا کنگی کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی جو سا اسلاف ہے، آپ نے کہا حد نہ مسئلے کنگا بھی نہیں۔ اب پوری زندگی نبی ہے، سرمایہ کیا رہ گیا، ایک وہ بھاڑا سی، آپ نے دیکھا اور بندہ اس طرح کر کے پانی پی رہا، آپ نے انہاں بھاڑا بھی دے رہا، آپ نے کہا یہ بھی اسلاف ہے یار، اس طرح کر کے پانی پیتا جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ کا فقر یہ روایات میں کہ عیسیٰ کا فقر میری امت میں دیکھنا تو دیکھو ابو ذر غفاری اتنا کی تھی جناب میری ڈیوٹی تو ذکر کہا ہوتی ہے، میں تو آپ ملا یا رسول اللہ میرے تو ہی اونٹیاں چلانی ہیں نہیں، صبح تو لے کے انہوں نے کہا حضور کے اونٹیاں چلانے سے ہمیں سب کچھ مل جاتا۔ حضور نے جو فرما دیا بس، جو غلام ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے ملے گا کیا، یاد رکھو یہ ایمان کس کے مصطفیٰ کی دلیل نہیں ہے کہ مجھے ملے گا کیا، ایک گلا کر دینا روٹیاں دے اور تسی اتنا لالچی ہو آگے نمازاں بھی پڑھانی ہے تو وہ بھی حور تے لالچ دے گے، مردہ کو نمازی بھی بنانا ہے تو وہ بھی ساتھ ہوئے تینوں حور ملے گی، چلو داڑھی رام ہے۔ میں نے کمال نہیں ہوگی محفل ہو رہی ہے جناب موٹر سائیکل سے جناب گڈی ملے گی، موٹر سائیکل کی چابی ملے گی، میں کہا یہ ریت یہ رسم رواج رسم رسول کے ساتھ پیار نہیں ہوتا، میں کہا محفلیں ہیں 50 عمرے کے ٹکٹ ہیں، اسی کہو لالچیا تو عمرے کے ٹکٹ واسطے جا رہے ہیں، حضور دی محفل یا حضور دا ذکر سننے واسطے جا رہے ہیں، تو بریانی دی پلیٹ واسطے جا رہے ہیں، شربت پینے واسطے جا رہے ہیں، عشق مصطفیٰ کے جام پینے کے لیے جا رہے ہیں۔ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں یار بندہ ڈھکو اندروں حضور دے نال مخلص ہو جائے، عمرے دے ٹکٹ واسطے نہ آیا کرو، آؤ حضور دے عشق دا جام پینے واسطے، آؤ اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے، حضور جب راضی ہو جائیں گے نا تو آپ کا مولا بغیر ٹکٹ کے خدا کی قسم بغیر پیسوں کے تمہیں عمرہ بھی کروا دیں گے، اپنی روزی کی زیادت بھی کروا دیں گے۔ اللہ نے مالکہ نہیں ہے نا، مالکہ نے بلا لیا سارا کچھ ہو گیا۔ تو
بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ زہر بے کے پیتا تفقیر پیتا، عشق سوچ کے کیتا تفقیر کیتا، دل دے کے اسی سارے دل دے بیٹھے نا حضور کو، دل دے کے بات دے دیتا ہے تو گل ختم ہے، تو ابھی منگنا نہیں ہے تمہیں، دل دے کے دل لین دی آس رکھی میں بھلیا اور پیار بھی لالچ نہ کیتا تو رکھی کی، اگر کہ محبت بھی لالچ نہ ہے تو پیار بھی لالچ نہ ہے، لالچ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بس مالک و مختار راضی ہو جائے۔ حضور کی اونٹنیاں ہماری ذمہ داریاں ہوئی، اب آقا و مولا کی خدمت فرما رہے ہیں۔ سنیں جی یہ مسئلہ تفض ناموس سے رسالت نہیں، حضور کی اونٹنیوں کی عزت کا کیا مسئلہ ہے؟ حضور کی اونٹنیوں آقا و مولا کی خدمت فرما رہے ہیں۔ حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا گھوڑے نکالیں اور ابھی چلیں، تلواریں نکالیں، میری اونٹنیاں کافر جو ہے وہ ہام کے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری ادھر ہے، پیچھے بدماش ہے، 50 سے 100 کے درمیان آتا ہے کتب میں، 50 سے 100 کے درمیان کافر بدماش آگے ننگے تلواریں لے کے بدماش، تو انہوں نے حملہ کر دیا، تو میرے اور انہوں نے کہا جی اسی اونٹنیاں لے کے جائیں گے، ڈاکو سب لازم سب، انہوں نے کہا جی اونٹنیاں سے لٹ کے لے کے جائیں گے، تو پھر اب بتاؤ صحابہ رسول کی گرد رات تک نہیں ایسے پہنچ سکتے، آخر تو اونٹنی ہی ہے سمجھنا جی، تو پھر صحابہ رسول ہے حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے، آپ ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اونٹنیاں تسی کس طرح لے کے جاؤ گے وہ بدماشو کافرو، آپ نے فرمایا جس ٹائم تک میرے جسم میں آخری لوگ کا قطرہ ہے میں حضور کی اونٹنیاں کی طرف تو جان نہیں دیا گا۔ اب ایک طرف حضور کی اونٹنی ہے، دوسری طرف صحابہ رسول کے جا رہے ہیں، خدا کی قسم کر لے آپ لڑے کس واسطے؟ حضور کی اونٹنیوں کی دفاع کے لیے۔ آپ نے جام شہادت نوش کیا، شہید ہو گئے، کافروں نے آپ کو کٹ کے رکھ دیتا، جب آپ شہید ہو گئے اس طرح پہ تو آپ نے والدہ حضور اور جب باہر صحابہ نے پتر جوان بیٹے رویہ کوئی نہیں، اب ایک طرف بچے کا لاش ہے، جوان بیٹے کی لاش ہے جسم میں شہید ہوا پڑا ہے، دوسری طرف دیکھیے حضور کی اونٹنیاں، آپ نے ننگی تلوار نہ بیٹے کی اٹھا دی، آپ نے فرمایا میں کلی یہاں عورت ضرور ہاں لیکن جس ٹائم تک میں موجود ہے بہانے حضور کی اونٹنیاں کو ہاتھ نہیں میں لام دیا، سمجھو جی انہوں نے درد اٹھ گیا جی ممتاز قادری کو 27 گولیاں کیوں ممتاز قادری نے 27 گولیاں گستاخ رسول شیطان نصیب کیوں ماری؟ میں کہا حضور کی عزت ہے تو مسئلہ ہی بہت آگیا ہے نا، یہ تو حضور کی اونٹنیوں کی عزت کا مسئلہ ہے، حضور کی اونٹنیوں کی دفاع کا مسئلہ ہے، تو پھر آخر و زیادہ سن مرد سن انہوں نے آپ کے ہاتھ باندھے صحابیہ کے، صحابہ رسول ہیں، آپ کے پاؤں جو سے ہو بھی بندے، تو صحابیہ نے چکیا اٹھا دوتے پایا اونٹ بھی لے گئے، صحابہ رسول کو شہید بھی کر دیا، اور حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی اہلیہ جو صحابیہ انہوں نے بھی اٹھا دے اٹھا کے لائے، کتنی بڑی قربانی ہے، سوچ سکتا ہے اسی طرح تسی اپنے زنانے چھپان دیں دین آستے، اسی دین آستے چھپان آستے تیار ہوئی نہیں، اسی طرح پرچہ جلن آستے تیار ہوئی نہیں، اسی طرح پرچہ کٹان آستے تیار ہوئی نہیں، یہاں تو صحابہ رسول نے اپنا جوان بیٹا کٹوا دیا، کٹوایا کہ نہیں کٹوایا جی حضور کی اونٹنیوں کے لیے، تو پھر آقا و مولا نے فرمایا جی چلیے، تو پھر جب صحابہ گئے نا جنہوں نے دین پڑھا حضور سے امن نہیں ہوتا، گل اس طرح ہوتی ہے جب حضور نے دین کی گل آ جائے، صحابہ نے پھر ادھر ہی دونوں نعرے لائے، آپ نے فرمایا کافر سانو ایک باری آن دیو تہاڈی اے جرأت کہ تسی ساڈے نبی مالک و مختار دی اونٹنیاں لے کے جا رہے، انہوں نے کہا سانو آن دیو اسی اے پہنچن لگے تہاڈے نزدیک، اج اسی ایک ایک بدماش نو اسی جناب گناہ سے وٹ کے رکھ دیاں گے، اور اگر اسی تہاڈی جناب بالکل سے گھوڑا لا کے رکھ دیاں گے، ساڈے ہوندے تہاڈی اے جرأت تسی آقا و مولا دی اونٹنیاں لے کے جا رہے ہو، دسو جی انسانی حقوق کی تنظیمیں اب کیا کہیں گے، یہاں سے حضور کی اونٹنیوں کے وہ جو سے لٹیرے ہیں، تو صحابہ نے فرمایا کہ اسے تہاڈی گردناں کاٹ دیاں گے، اتنی دیر وچ وہ سارے نس گئے، انہوں نے کہا سارے کٹن ہوں گے، وہ سارے نس گئے تلواروں چھڑ گئے، اب اس طرح آقا و مولا کی اونٹنیاں واپس آئی، اس طرح وہ صحابیہ واپس آئی، اب واپس آ گئی، حضرت ابو ذر غفاری نے ہاتھ جوڑ کے یہ گناہ کی یا رسول اللہ کچھ صحابہ اور دے دے، یا اب میں اور میری بیوی ہم دونوں تو بزرگ ہیں جوان پتر سی اور بھی چلا گیا تو یا رسول اللہ کسی اور نے اونٹنیاں دے دے، نہیں، صبح سورج نکلیا پہلے 3 سن ہم 2 رہ گئے، اب دونوں میاں بیوی نے حضور کی اونٹنیاں نکالی پھر چکر پورا دن صبح تو لے کے شام تک صحیح کر کے اونٹنیاں رچائیاں، صحیح کر کے چلائیاں، تو پھر اونٹنیاں شامی واپس لے کے آئے، جب واپس لے کے آئے نا اس لیے نام ہے کہ قیامت تک یہ ہوتا ہے عشق، جب واپس لے کے آئے واپس دسو جی پوری تو کوئی نہیں پائی کہ کل ہوں گے پوری ہوئے گی جوان پتر ہے، پھر صبح تو لے کے شام تک حضور کی اونٹنیاں، انہوں نے پتہ سی حضور راضی ہو گئے تو ہر گل بن جاتی،
صبح تو لے کے حضور دی شام تک اونٹیاں چڑھائیاں پھر واپس آئے تے جدوں اونٹیاں بٹھائیاں نا پانی پلان کے بعد تے پھر میاں بیوی دوئے اونٹیاں نوں مٹھیاں بھرن تے کہنے لگے کہ ساڈا جوان پتر سی اسی او بھی تہاڈی وجہ تو کٹوا دیتا بس تسی ساڈے تے ناراض نہیں ہو ہے کہ یہ ہے غلامی رسول یہ ہے عشق رسول ایسا نہیں کہ ساڈے جے 150 کروڑ سے زائد دنیا کے نقشے میں موجود ہیں کسی ایک شہر کسی ایک گاؤں کسی ایک قصبے کا نام آپ بتا دیں کسی ایک محلے کا نام دس دو محلہ بھی نہیں کسی ایک چھوٹی بھوک اتنی جگہ کا نام دس دو جس کے نظام مصطفیٰ کا وفاد ہو جلدی بولے کیوں سارے مسلمان نہیں بیٹھے سارے پیر دے مولوی تے ساڑے پگڑیاں والے نہیں بیٹھے داڑھی والے نہیں بیٹھے نیچے تو سارے حسینی بیٹھے اوپر یزیدیت آ گئی کیوں نیچے سارے ممتاز حسین قادری کو ماننے والے بیٹھے کہ نہیں اور اوپر ممتاز حسین قادری کے قاتل آگے کیسے نیچے تو سارے مساجد بنانے والے بیٹھے اوپر مساجد کو تالا لگانے والے آگے نیچے تو سارے مساجد کے اندر اللہ اکبر مینار بنانے والے میناروں کے اوپر سپیکر لگانے والے بیٹھے اوپر اذانوں کے اوپر پابندیاں پرچے دینے والے آگے نیچے تو سارے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جانچ نچھاور کرنے والے بیٹھے اوپر پارلیمنٹ میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے آگے اور نیچے تو سارے گستاخان رسول کو کاٹنے والے بیٹھے اوپر 400 سے زائد گستاخان رسول کو راہ کرنے والے آگے تھلے تو سارے حق لاب کمانے والے بیٹھے اوپر سارے لٹیرے تے چور تے ڈاکو آگے نیچے تو سارے محمد عربی کے غلام بیٹھے اوپر سارے یہود و نور کے ایجنٹ ان کے غلام آگے اور تھلے تے سارے حق لاب دی حلال دی کمائیاں کھان والے بیٹھے اور اوتے سارے سود کا نظام چلانے والے آگے بتاؤ جی یہ کس طرح ہوا یہ اس طرح ہوا کہ آپ کو یہ سمجھایا گیا آپ نے اس چیز کو لبھا دیا کہ نہیں خبردار بس قرآن اور حضور کا دین ہوگا تو صرف اور صرف مسجد میں ہوگا بس ایک کفر دی محنت سی جو اس نے خوب کی اور اس نے اس کا پھل پا لیا مولوی تو تسی راضی ہو جس سے 15-20 ہزار سال کا بھی تسی تنخواہ دیں ہو اس وقت تک آپ مولوی سے راضی ہیں بتاؤ جی مولوی کو 15-20 ہزار روپیہ تنخواہ دی بدلے میں مولوی نے آپ کو نمازیں پڑھائی راضی ہو کہ نہیں راضی جی راضی ہو نا مولوی کا کام بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا بولا یہ پرچہ ساڑھے تو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اگے اس مولوی صاحب نے آپ کو قرآن مجید پڑھایا آپ کے بچوں کو پڑھایا ٹھیک ہے یا نہیں کام ٹھیک کیتا مولوی نے راضی ہو اور کوئی بندہ آ گیا مسجد کے اندر مفتی صاحب کے مدرسے میں یا اس مسجد میں اور بندہ موبائل کے اندر گانا کوئی لا دیتا ہے مولوی صاحب اس کا موبائل بند کرتے ہیں کہتے ہیں نکل جا گانا نہیں چلے گا کیوں شریعت کے خلاف ہے خبردار گانا بند کر تو پھر کسی مولوی تو ناراض ہو جائے گا یہ راضی ہو گے نا کہو جی مولوی صاحب نے چنگا کیتا یہ ہے جی دینی مولوی زبردست کوئی بندہ نچن ٹپن لگے مولوی باہر کاٹ دے خبردار تو نچنا نہیں ہے تسی کہو گے جی مولوی تو راضی ہیں سود کی گل کرنے لگے جوا کھیلنے لگے کوئی رشوت والا کام کرنے لگے نچن ٹپن لگے مولوی نہ کرن دے دروازے تو مسجد کے بوئے تو باہر کاٹ دے لڑے تسی کہو گے یار چنگا کیتا مولوی یہاں تک مولوی ہے دینی بالکل آپ اس سے راضی ہیں وہی مولوی اگلی صبح قرآن مجید لے کے نکلتا مسجد کے دروازے سے باہر اور مولوی کہتا ہے خبردار جس طرح قرآن کے قانون کا نفاذ ہوا مسجد کے اندر میں گانا بجانا نچن ٹپن نہیں کرن دیتا ہوں میں محلے کے اندر بھی نہیں ہوتا سارے نماز اور یہ مولوی اتنا چلے سیدھا سنگریال تھانے کے اندر اور مولوی کہا تھانے دار چکے کتاباں آج کے بعد اس تھانے کے اندر ایک کتاب تازی رات نہیں چلے گی بلکہ محمد عربی کا قانون چلے گا قرآن کے قانون کا نفاذ ہوگا تو تسی پتہ کیا کہو گے تسی کہو گے اوے مولوی تے پرچہ کٹاؤ نہ سانو کے اندر کراؤ بے شک تسی کہو گے مولوی تے سیاسی ہو گیا مرکھیا سے مسجد اسی ایک نہ کمانڈر پہ گیا بس ہمارا قصور اتنا ہے ساڑھے تو 2 نمبری نہیں ہوتی کیسی جناب نمازاں تے جناب شیرنیاں تے جناب او نذرانے ہاتھ اسی چمواندے رہیے حضور کے دین کے لیے ہاتھوں پہ کریے کس نے لگوانی ہے حضور کے دین کا نفاذ کس نے کرنا ہے پوری ریاست کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کس نے کرنا ہے خالی اتنے سے جسم کے اوپر شریعت کا نفاذ کوئی مشکل نہیں اس کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہے داڑھی میری اتنی ہے میں اتنی کر رہا ہوں کوئی پرچہ ہے گا جسم 6 فٹ کے وجود کے اوپر تو دین کا نفاذ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے جڑے جیسے قانون تام بنی ہے نا کہ تسی اس زمین کے اوپر حضور کے دین کا نفاذ ہو کیا بات میں دسو جی 1 2 4 5 10 کنال میں
کوئی مربع کوئی ایکڑ کوئی نہ کوئی زمین آئی ہے نا پیو دادے دی اسی تو بد نصیب ہاں اسی تو اپنے گھراں دے اندر بھی دین دا نفاذ نہ کر سکے ہم تو اپنے پورا محلہ تہاڈی سارے دی زمیناں نے نا اسی تے اپنی زمیناں پیو دادے دی زمیناں دے اوپر بھی اسی حضور دے دین دا نفاذ نہیں کر سکتے بتاؤ کہ حضور کے دین کا نفاذ کس نے کرنا تھا مجھے آپ اس کا جواب دیں تخت کے اوپر حضور کا دین کس نے لانا تھا معیشت کو سود سے پاک کس نے کرنا تھا نظام مصطفیٰ عدل اور مساوات کا نظام وہ کس نے لے کر آنا تھا آج ہماری کیا حالت ہوگی سارا کچھ تہاڈا ہے سارا کچھ آپ کا ہے دین اللہ اللہ کے رسول کا ہے حضور کے سب کے ہم سب مسلمان ہیں حضور دوبارہ سے سارے بیٹھے ہیں جی دین دے آپ سارے مومن مسلمان عزت اللہ کے لیے قرآن کے نام سے اللہ کے رسول کے لیے اہل ایمان کے لیے اسلام بھی تہاڈیاں تخت بھی تہاڈا تاج بھی تہاڈا ملک وارث بھی تسی پیسہ بھی تہاڈا پیو دادا دی زمیناں بھی تہاڈیاں تو تے کس طرح آگے بیٹھ گئے اوپر نظام کس نے بدل گئے اوپر نظام کیا آ گیا اور کیا ہو گیا میں خود ملتان سے آ رہا تھا اس دن رات کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جوان بچیاں جوان مسلمان بچیاں وہ کھلے آسمان کے نیچے فٹ پاتھ پہ سو گیا اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس بچی کا کیا قصور ہے کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کے میں نے دس دے اس کا جواب یہ بچی آج کھلے آسمان کے نیچے فٹ پاتھ کے اوپر کیوں سوئی اس کا کیا قصور ہے اس کا قصور یہ ہے کہ یہ مسلمان گھرانے کے اندر اسلام کھولی اس بچی کا قصور یہ ہے کہ اسلام کا کلے ملک پاکستان کے اندر یہ پیدا ہوئی ہاں اب بتاؤ اس بچی کے باپ نے تو سود کا نظام کا قیام نہیں کیا اس بچی کا باپ تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہ رہا اس بچی کا باپ تو صدر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بشیر پر نہ رہا اس کے بچی کے باپ نے تو یہود و نون کی ایجنٹیاں نہ کی یتیموں کا لہو نہ چوسا اس بچے کے باپ نے تو سود کا نظام نہ لے کے کفر کی دلالی نہ کی پھر اس بچی کا کیا قصور ہے ہاں اس بچی کا اتنا قصور ضرور ہے کہ یہ ڈی چوک میں جا کے ناچی نہیں اس بچی کا یہ قصور ضرور ہے کہ اس کے باپ نے سود کھایا نہیں ہے حرام کھایا نہیں ہے یتیموں کا لہو چوسا نہیں ہے لوگوں کی زمینہ قبضہ کتیا کوئی نہیں ہے اس کے باپ نے یہود و نون کی ایجنٹی کی نہیں اس بچی کا قصور فقط اتنا ہے کہ یہ ڈی چوک میں جا کے ناچی نہیں ہاں اس بچی کا قصور اتنا ہے کہ یہ راتوں کو مسلح میں کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں سجدے ضرور کرتی اس بچی کا صرف اس کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے اس بچی کا ہماری بہن کا قصور آج اتنا ہے کہ یہ اپنی زبان سے گانے نہیں گاتی بلکہ آپ کو مولا پہ درود و سلام کے نذرانے بھیجتی یہی قصور ہے اور اس کا کیا قصور ہے بتاؤ جی یہ کسی کی بیٹی ہے گھروں میں ہماری بیٹیاں سو رہی وہ ہماری بیٹی ہیں یہاں تو ساتھ ہوتے ہیں کسی کی بیٹی نہیں ہے یہ کسی کی بہن نہیں ہے اب بتاؤ کہ اس بچے کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنا کیا وہ عین ایمان نہیں ہے بتاؤ جی اس بچی کو دوبارہ اس کا گھر اور چادر چار دیواری مہیا کرنا کیا یہ عین اسلام نہیں ہے بتاؤ جی جن ظالموں نے بچی کو بے گھر کیا اس کی چادر چار دیواری کھینچ لی اپنے محلات بعد کے ملکوں میں بنائے ان کے کتے بھی گوشت کھائے ہمارے بچے بھوکے مرے کیوں اور جنہوں نے دین کے اوپر ٹانکے ڈالے جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ٹانکے ڈالے جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی یہودیوں کے جھنڈیاں کی کفر کا نظام چلایا انہوں کی زنانیاں انہوں کی دھیاں اور لکھ رکھ روپے کے سوٹی پوڈر لام ساڑھی بچیاں اے ہوئے پھر بتاؤ جی حضور کا دین کا نفاذ تسی یہ نہ سمجھو کہ تسی بھی ڈائریکٹ بخشے جاؤ گے ہر بندے سے پوچھو گی بتاؤ کہ حضور کے دین کے لیے کیا کیا آج لوگوں کے بچے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ لوگوں کے بچے آج ان کی زبان پھلوں کا ذائقہ بھول چکے تو تسی اتنے جن کو سارے آپ سارے بیٹھے بتائیں جی آپ حق لال کی کمائی نہیں کماتے یہ جتنے یہاں سے مانتے کتنے نے جنہیں حرام کماتے ہیں کوئی بھی نہیں تسی سارے حلال کماتے ہو کہ نہیں کماتے ہو رزق حلال کمانا بڑا مشکل کام اور آپ کی طرف سے بہت بڑی نعمت بھی ہے رزق حلال آپ کمائیں سارے کماتے ہیں جو جوان جب ہمارے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں بھائی ان کے والد صاحب کماتے ہیں آپ بتاؤ جی رزق حلال تو آپ نے کمایا خون پسینے کی کمائی آپ کی ہے تو پھر جب تسی وہ پیسے لے کے آنے ہو گھر اور تسی گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے ادھے پیسے تو تھوڑی ریاست لے جاتے لے کے جاتی ہے کہ نہیں لے کے جاتی کم سے کم 50% کٹوتی ہے اتنا ٹیکس ہے اور میں خود معیشت کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں آپ یقین کریے جتنے قسم کے ٹیکس ہیں کوئی بھی وہ ٹیکس ہے جی ایس ٹی ہے سیل ٹیکس ہے انکم ٹیکس ہے
مفتی صاحب تشریف فرمائے، خدا کی قسم شریعت میں کا کوئی وجود نہیں، یہ ظلم ہے، یہ سراسر ناجائز ہے۔ کیوں کہ ایک بندہ جس کو کھان واسطے روٹی بھی نہیں ہے، بھوکے مارے نے اس کے بچے، حکومت کہندی ہے خبردار بچے واسطے تو روٹی بھاوے نہ لے، بھوکے مار جائے تو سانو ٹیکس دے۔ ایک گل ہے کہ نہیں ہے؟ اسی تے ایک کفن جڑا ہے نا، کفن میں جس ٹائم تک حکومت دے منہ تے ٹکر دو گے نہیں، 2 ٹکے پاؤ گے نہیں، ٹیکس دیو گے نہیں، اس وقت تک تے سانو کفن دی چادر بھی نہیں میسر۔ یہ ہے کفن بھی ملے گا، پہلے ٹیکس دیو گے تو پھر ملے گا، قبر بھی تاں بنے گی، پہلے ٹیکس دیو گے تو پھر بنے گی۔ ہر چیز سیمنٹ تے ٹیکس، ہر چیز تے ٹیکس ہے کہ نہیں؟ تے سارا کچھ دے کے تے کی ملیا؟ دین ہم اس نظام کی طرف آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی آئے، دین قانون کہتا ہے کہ 2.5% زکات اور 2.5% او جڑا بندہ صاحب نصاب ہے، چنگا سوکھ ہے، بیوی بچوں کو کھلاؤ، ضروریات زندگی پوری کرے، جو فالتو پیسے بچ جائیں گے نا، فالتو ریزرو، اس میں سے آپ نے مال کی میل نکالنی ہے، مال کی میل نکالنی ہے، زکات 7.5 میں اپنے کو رکھو، 2.5 دیو ریاست نوں، بدلے میں پھر 7 گنا ملک پاکستان سے بڑی اسلامی ریاست ہے، امیر المومنین فاروق اعظم ہے، پھر یہ اعلان ہوگا کہ آج کوئی کتا بھی فرات کے کنارے بھوکا مرے گا، عمر اس کا بھی رب کو جواب دے۔ 50 رہ کے 100 تو 50 رہ کے اندر بھوکا ہے، افلاس ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے، دین دے رہتا 2.5%، بدلے میں وہ کتے کو بھی جونس ہے وہ بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ آج کیا تسی اس چیز سے راضی ہو کہ تسی اپنا بچہ کا پیٹ کٹ رہے ہو نا جی، ضروریات زندگی آپ کاٹ چکے۔ اب سنو کہ یہودی نظام نے یہ کفریہ نظام ایڈوارڈنل کردہ کی، پھر اس کے جمع تفلیق رانیہ میں ایک پانو مثال اس دے رہا ہے کہ کفریہ نظام ایڈوارڈنل کی کھا رہے تسی پھر بھی چپ کر کے بیٹھے ہو، ادھی کمائی کھانا لے گئے نظام، تسی اپنے بچہ کا ڈھٹ بھی کٹو، بھوک بھی کٹو، اس کے بعد تسی ایک بندے کو پیسے دیو اور بندہ تھوڑے پیسے لے کے جا کے شراب پی، پھر ٹھیک ہے جی، چلو ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کسی بچہ کا پیٹ کٹیا، اپنی ضروریات کاٹی، آپ اس بندے کو پیسے دیتے ہیں اور وہ بندہ اپنا پیسہ سے جا کے زنا کر لے، پھر ٹھیک ہے؟ تسی بچہ کا ڈھٹ کٹو، بندے کو پیسے دو، جا کے کڑیاں نچا لے، پھر ٹھیک ہے؟ جب تسی پیسے دیں جو کدھر جا رہے ہیں؟ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ وقت کے جو حاکم ہے بغیرت عیاش، آپ کے دیے ہوئے پیسے شرابیں پی جا رہی ہیں، زنا کیے جا رہے ہیں، کرپشن بار کے اندر محلات بنائے جا رہے ہیں، کڑیاں نچائی جا رہی ہیں، اے جب تسی پیسے دیتے نا جدو جمعے ہوں تک تھوڑے پیسے دے ایک ملک پہ ہے نہیں، تو اس پر میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ ملک پاکستان میں کم سے کم 7-8 بجٹ پاس ہوتے ہیں، ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ ایک وفاق کا، باقی 6-7 بجٹ ہے صوبوں کے، 4 صوبے ہیں، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، کم سے کم 7 یا 8 بجٹ، وہ ٹیکس وہ پیسہ جو پورے ملک کی جو ہے تجوری اس کے اندر بند ہے، ساڑھا دیتا ہے پیسہ، 7-8 ٹیکس جو سے وہ بجٹ پاس ہوتے ہیں پورے ملک پاکستان میں۔ ایک بندہ مجھے کوئی ڈاکومنٹ دکھا دے، کوئی ایک پروف دے دے، میں اپنی ہر ایک بات پر رجوع کر کے آپ کی میں پیروی، آپ کو میں مان لوں۔ 8 بجٹ ملک پاکستان میں پاس ہوئے، اسلامی ریاست ہے، بتائیں جی 1 روپیہ بھی مسجد کے لیے فنڈ رکھا گیا؟ نہیں۔ 1 روپیہ بھی کسی مدرسے کے لیے فنڈ رکھا گیا؟ نہیں۔ 1 روپیہ بھی تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت کے لیے رکھا گیا؟ نہیں۔ دین اسلام کی حفاظت کے لیے رکھا گیا؟ تو کدھر توڑے پیسے گئے؟ میں بتاتا ہوں خدا کی قسم، تحفظ ناموس رسالت کے لیے نہیں، مسجد کے لیے 1 روپیہ ملک پاکستان میں نہیں رکھا گیا۔ ہاں پیسے رکھے گئے فلم انڈسٹری کے لیے، بے شک بے شک پیسے رکھے گئے آپ کے جناب سینمون کے لیے، نہیں رکھے گئے، پیسے رکھے گئے، شیلڈیں دی گئی، ایوارڈ دیے گئے اور فنڈ دیے گئے فلموں میں ناچنے والی لڑکیوں کو۔ میں کہ اے توڑے پیسے دا کام ہو رہا ہے، اسے پھر بھی ڈٹ کٹنا سے تیار ہاں اور توڑے پیسے دینا سے تیار ہاں، لیکن ساڑھا پیسہ زنا شراب پہ نہیں، ساڑھا پیسہ اگر تسی لاؤ قبلہ والبیت المقدس کی حفاظت۔ ہم بچوں کا پیٹ کاٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط ہے کہ تم پیسہ لگاؤ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، تم پیسہ اپنی شرابوں کے لیے نہیں، کتے ہستے بہت پان ہستے نہیں، تسی پیسہ لاؤ جنہیں لوگ بھوکے مارے نے، فاقے والوں کو روٹی کھلانے، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج تھوڑا پیسہ بھی لے گئے، تھوڑی جان بھی لے گئے، تھوڑا ایمان بھی لے گئے،
اس پہ میں حدیث مبارکہ آپ کو سنا دوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے انہوں نے سارے دنیا بڑی ہے کہ نہیں بڑی ہے مالات ہیں اور بڑے بڑے عہدے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنا ایمان برباد کر دیا. حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ظالم کی حمایت کی اس کو پتہ ہے کہ یہ شخص ظالم ہے. آقا و مولا نے فرمایا کہ وہ انسان تو اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے وہ تو مسلمان باقی رہتے ہی ایک دین رہ گیا ایک ایمان رہ گیا. سخت سی دانو کہنے کی بات کہتا ہے کہ اگر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے نہ سیاہ دن رہے نہ سیاہ کار رہے اب دل میں درد ہے تو اسی سانو پتہ ہے ایسے دانو جتنی بھی گنا سنا رہی ہے نا عشق مصطفیٰ دی ساریاں تو چند بندے ایسے ضرور ہوں گے اسی گڈی کے اندر بیٹھا نہیں ہے تو بندے پتہ نہیں گل کریں گے اور بندہ کہتے ہیں نا مولوی نے گلا ٹھیک کی تھی ایسا لیکن مولوی تو سیاسی سی ٹھیک ہے ایسی تاری اپنی مرضی ہے دین میں کچھ سمجھو قرآن و حدیث کے قانون بھی سیاسی ہو گیا حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری ہے وہ بھی سیاسی ہو گیا عدل و انصاف کا قیام ہے مساوات والا معاشرہ ہے آج وہ بھی سیاست ٹھہری اسی ایک کہنے ہیں کہ جناب عدل کا معاشرہ ہونا چاہیے. بتاؤ جی ہر انسان روٹی کھائے بھوکا روٹی کھائے کوئی انسان مرے نہ یہ سیاست ہے یہ سیاست ہے آپ کے نزدیک تو وقت حاکم کے کتے گوشت ہیں وہ ایمان ہے وہ سیاست نہیں ہے اور ٹھیک نہیں اسی گل کر رہے ہیں اسی غلط ہو گئے اس واسطے حضور کا دین تخت لے کے آؤ اگر نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا ایک جیسے لوگ کہتے سا لوگ سامنے جا پھر کیا ہو جائے گا حضور کا دین نہیں ہوگا نہیں اگر قرآن تخت پر آئے گا تو یہ ہوگا کہ پھر قبلہ اول بیت المقدس کی بھی حفاظت کے لیے کوئی بھی نہیں نکلے گا. آج ساون اسلامی ممالک ہیں ایک یہودیوں کا اکلوتا ملک ہے اسرائیل جس کی کل آبادی کراچی شہر سے 6 گنا کم ہے اتنا جا ملک ہے صرف اکلوتا ملک ہے جیو اسٹیٹ اکیلی ہے پوری دنیا میں یہاں 57 اسلامی ممالک ہیں ایک بھی چوک کرے ناستے تیار کوئی نہیں ایک بھی قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جانے کے لیے تیار کوئی نہیں. بتاؤ جی اگر حضور کا دین ہوتا نا تخت پر جو عہدی لبیک کے کول حکومت اس وقت تک کوئی بندہ بولا نہیں ہے یہودیوں کے خلاف اگر عہدی نہ لبیک کی حکومت خدا کی قسم ہم نے بم مار کر اسرائیل کو صفحہ ہستی سے ختم کر دینا. اور یہ ہمیں امیر المجاہدین یہ ہے جی دینی غیر جہاد کی حرکت امیر المجاہدین جو ہمیں حکم کر کے گئے یہ وصیت فرما کے گئے آپ فرماتے تھے کہ بچے کدے تھوڑے ہاتھ کے اندر کدے گوری آ گیا نا شاہین آ گیا تب جب کدے زندگی کے اندر اللہ نے دانو اقتدار دیتا تھوڑے ہاتھ میں پاور آئی تو امیر المجاہدین فرماتے سن کہ بیٹا ہندوؤں کو انڈیا کو صبح 6 بجے تک کا وقت دینا ہے جیسے ہم لوگ لگے نا 10 رات 10 بجے بھی حکومت آئی امیر المجاہدین فرماتے سن کہ بیٹا انڈیا کو ہندوستان کو صبح 6 بجے تک کا وقت دینا ہے اتنی جی گل کرنی ہے کہ ہندو اٹھو تو کشمیر کو باہر نکلو اگر نہیں تو پھر 6:01 پر مجاہدین اسلام لبیک کا نعرہ لگا کر کشمیر کی سرحدوں میں داخل ہو اگر حضور کا دین تخت پر ہوتا اور ابھی تک کون سا وہ بندہ ہے جی رہنما جس نے فلسطین کے لیے بات اٹھائی کوئی ہے آج اگر قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وہ نہیں کرے تو ملک پاکستان تو خربوں بھی آ جائے وہ تو اس کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. تیسرا مقدس ترین مقام قبلہ اول مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول بیت المقدس 18 ماہ قریب آقا و مولا نے نمازوں کی طرف دیکھ کے پڑھائی بھی اور پڑھی قبلہ اول کی طرف رکھ کر قبلہ اول مسجد اقصی شریف آقا و مولا امام الانبیاء کے تبرکات میں سے تمام نبیوں کے تبرکات میں سے مسجد اقصی آج اس کی حفاظت کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہوئی تو انشاءاللہ ابھی 5 نومبر بروز اتوار دن 11 بجے انشاءاللہ ملین مارچ کا تاریخ لبیک کی طرف سے اعلان ہے انشاءاللہ فیض آباد سے اسلام آباد شاہراہ دستور تک جائے گا اس سے پہلے بھی پورے ملک میں خیبر تک کراچی تک لبیک یافتہ ریلیاں تاریخ لبیک کی طرف سے نکالی گئی. آج بھی اگر فلسطین کے حق میں سب سے بڑی آواز اور مضبوط آواز کسی نے اٹھائی ہے اور عملی اقدام کسی نے اٹھایا ہے تو وہ بھی تاریخ لبیک اور ہمارے امیر علامہ سعد حسین رضوی نے اٹھایا ہے. اور یہ تاریخ اسی وجہ سے یہ ریلی ہے یہ جو سے ملین مارچ ہے
کہ وقت کے جو بغیر حاکم زمانے ہیں ان کے اوپر پورا پورا دباؤ ڈالا جائے کہ پھر فور قبلہ پر بیت المقدس مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے نکلو، اور تحریک لبیک کا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ ریاست پاکستان پھر فور سرکاری سطح پہ اعلان جہاد کرے۔ آپ اس مطالبے میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج اس سرکاری سطح پہ اعلان جہاد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آج ہی فوجوں کو بھی اسرائیل کی طرف جانا چاہیے کہ نہیں؟ آج ہی پاک فضائیہ کو جہاز لے کر اسرائیل کی سرحدوں میں داخل ہو کے بم مارنے چاہیے کہ نہیں؟ آج ہی حضور کے غلام مجاہدین اسلام کو قبلہ اور بیت المقدس کی فتح کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں؟ مسجد اقصی کے اندر پھر دوبارہ اللہ اکبر کی صدائیں گونجی چاہیے کہ نہیں؟ اسرائیل کے اوپر غوری شاہد ہدف ایٹم بم مارنا چاہیے کہ نہیں؟ اسرائیل کو سمائے ہستی سے دنیا کے نقشہ سے ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہیے کہ نہیں مٹانا چاہیے؟ اس واسطے لبیک کی طرف اعلان ہے 5 لاکھ فوجی حکومت پاکستان بھیجے۔ کتنے جی؟ 5 لاکھ۔ سالوں تو نہیں ہے نا جی؟ نہیں۔ ایسے خالی تقریب نہیں، تو عملی کام سنا رہے ہیں۔ 5 لاکھ فوجی بھیجے حکومت پاکستان، انشاءاللہ 15 لاکھ مجاہدین اسلام تحریک لبیک روانہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہر بات مسجد میں بیٹھ کے ہماری یہ دعا ہے انشاءاللہ ہم اپنے فلسطین بہنوں اور بچوں کی چادر کی حفاظت کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، قبلہ اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بھی جائیں گے انشاءاللہ، یہودیوں سے ان بچوں کا خون کا بدلہ لینے کے لیے جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ یا اللہ کی ایسی ترتیب کوئی ایسا جو سبب بن جائے کہ حضور کے یہ غیرت مند غلام اجڑے حاصل ہے نا، بغیر واسطے گل نہیں ہے، غیرت مند غلام واسطے جو غیرت مند غلام ہے حضور کے، یا اللہ یہ کسی طرح تو اپنے حضور کے اپنے نبی کے غیرت مند غلاموں کو فلسطین بھیج دے۔ آمین۔ 5 لاکھ فوجی تحریک لبیک کی طرف کتنے؟ 15 لاکھ۔ انشاءاللہ ساری پوری تیاری ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی مبالغہ رہی ہے ہمیں سے جناب گم لا دیتی ہے۔ 15 لاکھ کا مطلب ہے 15 لاکھ اسی انشاءاللہ تسی جس کو شک کرنا وہ بھی آ جائے تے جس نے ایویں پاک کرنا ہے وہ بھی آ جائے۔ 15 لاکھ کا مطلب 15 لاکھ ہے، اسی انشاءاللہ گن کے دیں گے انشاءاللہ۔ 15 لاکھ مجاہدین اسلام تیار ہیں انشاءاللہ، ہم 15 لاکھ گن کے بھی دیں گے اور توڑ کے بھی دیں گے، گن کے بھی دیں گے، خالی خانہ پوری نہیں، گنتی پوری نہیں 15 لاکھ نے، اسی گن کے بھی دیں گے توڑ کے بھی دیں گے۔ چیک کرنا تو ہٹا کام 15 لاکھ کے اندر ایک بھی کوئی نچن آنے کا پتر نہیں ہو لگا۔ 15 لاکھ کے اندر بھی ایک بھی چوچا بھی برگر اور کوئی فلم ڈرامے دیکھنے والا کوئی نہیں ہونے لگا۔ ان 15 لاکھ کے اندر حافظ قرآن ہوں گے، پیر طریقت ہوں گے، رابر شریعت ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، مفتیان کرام ہوں گے، قرآن کے حافظ قرآن کے قاری ہوں گے، سونیاں پگڑیاں والے، داڑیوں والے، زلفوں والے، چوڑے سنوں والے، توحید کی امانت سینوں میں بسانے والے، زمین پاک والے، بلند نگاہ والے، حضور کے غلام، گلوں میں حضور کے نام کا پٹا سجانے والے، سارے نے سارے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک اقبال کہتا ہے مرد مسلمان سوچا ہے تو نے کبھی کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار۔ اقبال کہتا ہے کبھی سوچا بھی ہے کہ تلوار ہے کی؟ اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس پہ پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار، اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاماز یا حیدر کرار۔ اقبال کہتا ہے بھاویں 14 صدیاں گزر گئیاں لیکن آج بھی قبلہ اور بیت المقدس کی حفاظت سے تلوار تو چپ سہی، آج بھی اس تلوار کے اندر حیدری فیض بھی آ جانا، خالد بن ولید کا وار بھی آ جانا۔ آج کے اندر کہ مسلمان صاحب شمشیر کا دنیا میں تو موزن تھا تیری رگوں میں حمیت کا لہو، غیرت کا لہو، تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ اٹھ اور بیدار ہو، ہونٹوں پر اللہ اکبر اور ہاتھوں میں پھر تلوار۔ لیکن میری بات ہو پہ اس کے نہیں، اس کے جڑے کوئی نہیں، ان کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی اور سلطان نور الدین زنگی، محمد بن قاسم کا وارث کوئی نہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز روزہ قربانی و حج تو سب باقی ہے لیکن وہ خود باقی نہیں۔ اس لیے آج اگر قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کی ہے، اگر ہم ناکام ہو گئے
تو پھر تانوں پتہ ساڈی گلاں کدوں کانے گزر گیا اس دے بعد نمبر ہے پاکستان دے ادھر ہندوؤں دے جہاز آ رہے ادھر یہودیاں دے تے امریکوں دے آ جانے ادھر مغرب کی طرف تو جہاز شروع کر کے گزرن گے پھر مارن گے بم نہ جیلن کے اندر کوئی گھر رہنا نہ زمینیں رہنے نہ گودام رہنے نہ آپ کے تجارت کے مراکز رہنے جب پیسہ ہمارا نکلنے نہیں دے وہ گھر جن کو تم نے اپنا مسکن بنایا قرآن کی یہ نص ہے نا یہ سارے وہ گھر جن کے اندر تم رہتے ہو اور وہ کاروبار کے مراکز جس کی خسارے کا تمہیں ڈر ہے وہ زمینیں وہ تمہارا باپ وہ تمہارے بھائی وہ تمہارے تمہیں قبیلے والے اور تمہاری عورتیں جو تمہارے نکاح کے اندر نے حضور نے فرمایا رب نے فرمایا قرآن کے اندر کہ اگر تو تمہیں ان سے محبت زیادہ ہے اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کم ہے تو پھر انتظار کرو کہ کب اللہ کا حکم تمہیں اپنی پیٹ میں دے دے اس دن کو ڈرو کہ پھر گولے پہنے نے سرا دلتے اسے بیکیا نہیں اس بندے نے بیک کے بچے نے بیک کے غیرت نہ جاگی جس کے ہاتھ میں فیڈر ہے دوسرا پتھر ہے اس بچی کو بیک کے بھی غیرت نہ جاگی جس کے منہ میں چوسنی ہے ہاتھ میں بھٹا ہے اینکر اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کے ہاتھ میں منہ میں چوسنی ہے ہاتھ میں پتھر ہے یہودی سامنے کھڑے ہیں آپ کا پتھر تو جا بھی نہیں سکتا بچے نے کہا ایسی لکھ زندگیاں قربان ہے شہادت کی موت کو میں کہا وہ ہماری مسلمان بہنیں بچیاں اور جن کا چہرہ بھی خیر مار ہم نے نہ دیکھا آج ہماری مطالعے کی وجہ سے امت کی بغیرتی کی وجہ سے آج وہ اس درجے تک وہ مجبور ہو گئی کہ انہوں نے ہاتھوں میں اسرا اٹھایا ہاتھوں میں وہ بڑی ماں جو پتھر اٹھا کے یہودی کے ٹینکوں کو مارا اس کو دیکھ کے بھی تھوڑی غیرت نہ جاگی اس کو دیکھ کے بھی غیرت نہ جاگی اور وہ منظر خدا کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہمارے ساتھ نہیں ہماری نسلوں کے ساتھ یہ بات بنی ہے اگر ہم نہ نکلے بتاؤ جی آپ بچوں کے باپ نہیں بیٹھے اور ویٹ کے نہیں بندہ اتنا سا تھوڑا دے گئے تو ملبے تو بڑے اٹھا کے کٹن لگیا کہنا میرے بچے بتا دے آج کی بلا پر بیت المقدس کے لیے اگر نہ نکلے ایک گولے 7.5 سال ہوتے پہنے کچھ بھی نہیں رہنا نہ تجارت رہنی نہ گھر باہر رہنے اس دن کانگریس مولوی دی گلنا کم دن سنائی دے رہی ہیں لیکن اسی کہنے ہیں کہ جب چکی پھرتی ہے نا اس طرح اچھے برے دانے سارے پین ہوتے ہیں اور چکی دے پاٹا تو پھرن تو پہلے پھیرا لگے تو پہلے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ اس سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں میں تو بڑی لمبی گل کر دیتا تو آپ کو سمجھ آئے کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں سمجھ آئی پیسہ تھوڑا سی گیا کفر لے گیا ایمان سی غیرت سی جہاد کی قوت سی سارے کچھ تو لے گئے رہا تو آپ کو کی ہے پھر یہی ہے خیرت نے کیا لکھیا لا الہ کیا حاصل نہ دل رہا نہ نگاہ رہی دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ نہیں آج حضور کے دین کی طرف لوٹے ہیں حضور کے ساتھ پیار کیا ہے وعدہ کرو حضور کے دین کے نفاذ کے لیے کوشش کریں گے تو دنیا کے اندر کیا نظام مصطفیٰ سے بہتر نظام ہے کیا خلفائے راشدہ سے بہتر کوئی لیڈر ہے کیا قرآن مجید سے بہتر کوئی کتاب ہے کیا حضور تو زیادہ سونا امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات کیا اس ہستی کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کی پیروی کی جائے تو سب کچھ ساڑھے بول ہے تو پھر غیر کی طرف کیوں جا اس لیے توبہ کر لیں حضور کے ساتھ محبت کرنے والا اس سے پہلے جو کر لیا صبح کا بھولا شام کو لوٹے بھولا نہیں کہتے جو ہو گیا وعدہ کرو حضور نے دین سے محنت کرو انشاءاللہ بیٹھ کے ساتھ دو یقین کرو مجھ سے لکھ کے لے لے پوری زندگی تسی ایویں گزاری ہے نا خالی 180 دن صرف 180 دن تسی حضور نے دین سے محنت کرو خدا کی قسم حضور کا دین تخت پر آ جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے محنت کریں آج کے بعد وعدہ کریں پیسہ خرچ کریں گے دنیا دار کمینے اتنی حضور دے دین سے وعدہ انشاءاللہ کوئی بھی جسم ہے اے جسم دے ہاتھ نے بازو نے چلنے قوت ہے اے جناب تہاڈی زبان ہے اکھاں نے ڈیرے نے برادری نے بچے نے اے بھی اگر کام آنگے تو حضور دے دین واسطے وعدہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین اسلام کی مدد کرے کہ اللہ اور بیت المقدس کی بہاریں واپس ایسی لوٹائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ قوت کے ساتھ آقا و مولا کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے لبیک لبیک لبیک